ناراض مت ہونا، کچھ کڑوی باتیں آنے والی ہیں. ہاں پہلے بتا دوں، میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. اب جو لاک ڈاؤن کچھ دن سے ہوا ہے نا، تو متولیوں نے اماموں کی جان کھا لی. محتمم جو مدارس کے ہیں انہوں نے مدرسوں کا خون پی لیا. میں سب کیمرہ ہے میرے آگے، میں کہتا ہوں دنیا سنے اسے. یہ قوم کا رونا ہے، تم نے نہیں سنا؟ کچھ دن پہلے برسات ہوئی، چھت گری، امام کے بچے اور بیوی میں اسی میں دب کے ختم ہو گئے. یہ قوم کروڑوں کروڑوں روپے مسجد میں تو لگا دیتی ہے، امام کے حجرے تک کا انتظام نہیں کر سکتی، اور پھر کہتے ہیں ہم نے ترقی کی ہے. کیا خواب ترقی کی ہے جو تمہیں 5 ٹائم اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے، تم اس کی چھت تک نہیں بنا سکے؟ ایک مفتی صاحب مجھ سے کہنے لگے حضرت لاک ڈاؤن میں 5 لاکھ کا چندہ کر کے دیا مدرسے والوں کو، 5 لاکھ کا، اور مدرسے والوں نے یہ کہہ کے کچھ نہیں دیا کہ اس ٹائم لاک ڈاؤن ہے تمہیں کچھ نہیں دیا جا سکتا. شرم نہیں آتی؟ میں تو سب کی بات کرتا ہوں، چاہے وہ اوپر کا معاملہ ہو یا نیچے کا ہو، کسی کا حق نہ مارا کرو، کسی کا حق نہ مارا کرو. ابھی کچھ دن پہلے اخبار میں ایک تصویر اور آئی، کسی حافظ نے پھانسی لگا کے اپنی، وہ مر گیا. بات یہ نہیں اس نے اچھا کیا یا برا کیا، بحث اس سے نہیں کہ وہ غلط کیا یا صحیح، بحث یہ ہے کہ یار قوم نے ایک امام کو کتنا مجبور کر دیا کہ وہ بچوں کے چہروں کے بھوک کے اثرات نہ دیکھ سکا. پھر وہ قوم کہے ہم نے ترقی کی ہے تو جھوٹ بولتی ہے. وہ قوم کتنی مجبوری لگی ہوگی اس باپ کے سامنے جس نے بچوں کے ہوتے ہوئے پھانسی پہ لٹکنا گوارا کیا. کیا کبھی کسی نے اس کے درد کے بارے میں سوچا؟ سوشل میڈیا پہ یہ فوٹو ڈالا گیا تو ہماری قوم کے قابل لوگوں نے کہا جی یہ گناہ کر بیٹھا. ابے مولوی یہ سب کو پتا گناہ کر بیٹھا، لیکن سوچ تو سکی وہ کیا وجہ ہے جس نے پھانسی تک پہنچایا ہے. کیا یہ قوم کا ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ اپنوں کا ظلم نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں اگر ایک پڑوسی نے بھی اپنے گھر کا ایک وقت کا کھانا اٹھا کے اس کے بچوں کو کھلایا ہوتا تو وہ پھانسی نہ لگاتا. اگر امت مسلمہ نے پڑوسی کا حق سمجھا ہوتا تو وہ موت کو سینے سے نہ لگاتا. ہاں اس نے غلط کیا ہے، لیکن اس سے زیادہ غلط تم نے کیا ہے کہ تم پیٹ بھر کے سوتے رہے اور ایک کلمہ پڑھنے والا بھوک کے بچوں کے سامنے زندہ نہ رہ سکا. کوئی تو مجبوری رکھی ہوگی. یار تم کہتے ہو وہ غلط ہے، لیکن میں کہتا ہوں وہ جتنا بڑا غلط ہے اس سے زیادہ تم غلط ہو. میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے اور وہ پیٹ بھر کے سو جائے، آقا فرماتے ہیں وہ حاجی بھی ہو سکتا ہے، نمازی بھی ہو سکتا ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا. یہ کڑوا سچ ہے، اسے سنیے اور سمجھیے. ہم نے ایسے حالات بنا دیے. اللہ اکبر. اور لوگوں قدر کرو اور بھوکوں کا خیال رکھو. میں سمجھتا ہوں امیروں سے کئی گنا زیادہ ہمارے غریب اچھے ہیں. کم سے کم غریب کا پڑوسی فاقے سے تو نہیں سوتا. یہ ہم نے اکثر دیکھا ہے جن کو اللہ نے دولتیں دی انہیں چغل خوری سے فرصت نہیں. دن بھر یہی کہتے ہیں وہ میری دولت کو دیکھ کے چل رہا، وہ میری گاڑی کو دیکھ کے چل رہا، مجھے اسے دیکھ کے چل رہا. جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تب آدمی چگلی کرتا ہے، اور جب بھوکا ہوتا ہے تو پھر اسے بچوں کے لیے کمانے کی فکر ہوتی ہے. بھوک کی فکر وہ چگلی کی فکر نہیں ہوتی، صرف بھوک کی فکر ہوتی ہے. جب آدمی پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے نا پھر دنیا بھر کی پنچایتیں لے کے بیٹھتا ہے. یہ بات میری یاد رکھنا چاہیے.